اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ أَجْمَعِينَ مِن يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَمُتْقَنِ خِطَابِهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجئے عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کی سلسلے کی دوسری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ موضوع آپ کے پیش نگاہ ہے جو کل اعلان ہوا کہ اس عشرے میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو تاریخ کی مشکلات ہیں زمانہ رسالت سے متصل اور زمانہ رسالت کے فوراً بعد جو تاریخ کا دھارا دوسری طرف پلٹا اور اس میں اہل بیت کی جو مشکل کشائی تھی وہ کیا تھی، اہل بیت نے کس طرح سے ان تاریخ کی مشکلات کو طے کیا، کس طرح سے امت کی اور دین کی حفاظت کی ہے۔ اور اس گفتگو کو لے کر ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو آیت قرآن کریم کی تلاوت کی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ بس اسلام ہے۔ یہ جو اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے یہ کون سا والا اسلام ہے؟ یعنی اس وقت اسلام کے بہت سارے ورژنز موجود ہیں، اسلام کے بہت سارے مکاتب موجود ہیں، تو ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس صحیح دین تک پہنچیں، اس صحیح ورژن تک پہنچیں جو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اچھا، تاریخ کی مشکلات کے حوالے سے کل یہ عرض ہوا کہ بعد از پیغمبر، جو اب یہ لفظ آپ کے لیے بہت مانوس ہے آج کل، ایک رجیم چینج ہوئی اور حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں گئی جنہوں نے پہلے بھی ظلم کیے تھے، یعنی جب پیغمبر کی دعوت چل رہی تھی اور وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، حکومت جب بعد میں ان کے پاس آئی تو جو پہلے مظلوم تھے بعد میں بھی وہی مظلوم رہے، یعنی پہلے بھی اہل بیت مظلوم تھے اور بعد میں بھی اہل بیت مظلوم رہے۔ اور انہوں نے تاریخ پہ جو ظلم کیا ہے بنی امیہ نے، اس ظلم کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیے، مقام مسائل میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں کہ سید الشہداء کے سر کو جب لے جایا گیا، ابن زیاد نے حارث ابن وکیدہ کے ہاتھوں بھیجا اور کہا کہ یہ اعلان کرو۔ جب شام میں یہ سر پہنچا اور شام میں یہ قافلہ پہنچا، جب سید الشہداء کے قیام کی خبر حکومت کے گماشتوں نے، حکومت کے اہلکاروں نے پھیلائی، ایک لفظ بار بار انہوں نے استعمال کیا، وہ یہ کہ ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ یہ جملہ سنا ہے آپ نے؟ بار بار انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ایک باغی نے خروج کیا ہے، ایک باغی نے بغاوت کی ہے، ہم نے باغی کا سر کچل دیا۔ شام میں حتیٰ کہا گیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہ باغی کی بہن ہے۔ تو یہ جو لفظ بار بار استعمال ہوا کہ باغی باغی باغی، اس لفظ کے پیچھے کی وجہ یہ تھی، اس لفظ کے پیچھے کا حسد یہ تھا کہ پیغمبر نے ان کے لیے باغی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار کو ایک باغی، یا رسول اللہ، آپ بیدار سماعتوں کے ساتھ سن رہے تو ایک اور نقطہ ذہن میں آیا۔ قرآن کریم میں واحد ایک عورت ہے کہ جس کے لیے ہمہ لت الحطب کی جو آیت ہے کہ اس عورت کو سورہ مبارکہ لہب میں، کہ اس عورت کو رسیوں سے باندھا گیا جہنم میں، ابو لہب کی عورت، ابو لہب کی بیوی۔ تو قرآن کریم نے واحد ایک عورت کا ذکر کیا ہے کہ جسے رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ اور جناب عقیل ابن ابی طالب جب ایک مرتبہ امیر شام کے دربار میں گئے تو امیر شام نے
ایک طرح سے طنز کرنے کے لیے، طعنہ دینے کے لیے پوچھا کہ اے عقیل یہ بتاؤ کہ تمہارا چچا کہاں ہے، یعنی چچا ابو لہب کی طرف، ابو لہب بنی ہاشم میں سے تھا، تمہارا چچا ابو لہب کہاں ہے؟ تو جناب عقیل جواب دینے کے ماہر تھے. جناب عقیل نے کہا کہ وہیں ہے جہاں تیری پھوپھی ام جمیل ہے، وہیں ہے جہاں تیری پھوپھی ام جمیل ہے، اس کے پہلو میں. تو یہ جو ام جمیل ایک عورت تھی، یہ واحد عورت ہے بنی امیہ کی جسے زنجیروں میں اور رسیوں میں باندھنے کا قرآن نے ذکر کیا. تو یہ جو بنی امیہ نے 2 انتقام لیے آل پیغمبر سے کہ بیبیوں کو رسیوں سے باندھا گیا اور بار بار باغی کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ در حقیقت اس باغی کے کہنے کا بدلہ تھا. اچھا، یہ ایک بنیاد میں نے قائم کر دی کہ یہ بنی امیہ کا ظلم تھا تاریخ پیغمبر کے ساتھ، یہ بنی امیہ کا ظلم تھا سیرت پیغمبر کے ساتھ. اور اس کے بعد جو کل اشارہ ہوا، بس کل کی گفتگو سے متصل کروں کہ 3 طرح کی نسبتیں پیغمبر کی طرف دی گئیں. دیکھیے تاریخ میں ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے نوجوان دوست یہاں پر موجود ہیں، یہ ایک کلیہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، ایک کلیہ، ایک پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھیے گا. کلیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے، اور باقی جو مسلمان مکاتب فکر ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا شاید اختلاف تاریخ پر کچھ شخصیات کے اوپر ہے. یعنی ہمارا اختلاف فرض کیجئے یہ ہے کہ باقی مسلمان سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص 40ویں نمبر پہ ایمان لایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں 40ویں پہ نہیں تھا، 140ویں پہ تھا. باقی مسلمان کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی، ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کے لیے نازل ہوئی. باقی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شامل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ شامل ہے. نہیں، ہمارا اختلاف یہاں پر ہے ہی نہیں. ہمارا اصل اختلاف اس بات پر ہے کہ مسلمانوں نے عظمت رسالت کو جہاں جہاں گھٹانے کی کوشش کی ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے. اور 3 نسبتیں یہ میں نے بنیاد قائم کر دی کہ بنی امیہ نے کس طرح سے سیرت کو نیریٹ کروایا، سیرت کو نقل کروایا. اور 3 نسبتیں، غلط نسبتیں بنی امیہ کی تاریخ نے پیغمبر کی طرف دی. ایک جہل کی نسبت دی کہ پیغمبر نعوذ باللہ بعض معاملات سے واقف ہی نہیں تھے. ایک خطا کی نسبت دی کہ پیغمبر جو ہے وہ بعض جگہ خطا کرتے تھے، بعض جگہ نماز میں بھول جایا کرتے تھے نعوذ باللہ. اور ایک خاکی ہونے کی نسبت دی کہ بس ہم جیسے انسان تھے. اور کل جیسے میں نے اشارہ کیا کہ جیسے ہم جیسے انسان تھے اور ہم اگر تاریکی میں کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، تو پیغمبر بھی غار حرا میں تاریکی میں ایک فرشتے کو دیکھا اور فرشتے کو پہچان نہیں سکے، فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئے. اور اس کے بعد پیغمبر جو ہیں جناب خدیجہ کے پاس آئے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن باقی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. جناب خدیجہ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے اور کون اس کو ڈائگنوز کر کے بتا سکتا ہے. جناب خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہیں، ورقہ بن نوفل بتاتے ہیں کہ ہاں یہ یعنی صرف پیغمبر دیکھ کے نہیں سمجھ پا رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورقہ بن نوفل صرف نشانیاں دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو نازل ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر. تو یہ تاریخ کا ہمارا اختلاف ہے کہ ہم اس تاریخ کو قبول نہیں کرتے جو کسی بھی طرح سے پیغمبر کی طرف جہل کی نسبت دے، پیغمبر کی طرف خطا کی نسبت دے اور پیغمبر کی طرف خاکی ہونے کی نسبت دے. اگر یہ حل ہو، باقی سارے مسائل فروعاتی مسائل ہیں، باقی سارے مسائل اسی کے ذیل میں آگے بڑھتے ہیں. تو جب ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو اب تاریخ میں یہ 2 نظریات آتے ہیں. یعنی پیغمبر کے بارے میں جو 2 نظریات ہیں، ایک وہ ہے جو اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا، ایک وہ ہے جو بنی امیہ نے بیان کیا. جو نظریہ بنی امیہ نے بیان کیا وہ نظریہ یہ تھا کہ پیغمبر کو نعوذ باللہ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ خود نبی ہیں یا نہیں، اور بار بار تامل کا شکار ہوتے تھے. وہی نہیں آتی تھی تو نعوذ باللہ 100 بار نعوذ باللہ کہ پیغمبر جو ہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تشریف لے گئے اور کوشش کی کہ اپنی جان کو داؤ پر لگا دیں، نعوذ باللہ. مگر ہم جس سیرت کے قائل ہیں، ہم جس سیرت کو قبول کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی بتائی ہوئی سیرت ہے، وہ اہل بیت کا بتایا ہوا تعارف ہے. اور اہل بیت کا بتایا ہوا تعارف پیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ پیغمبر خود اپنے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، کہ میں وہ سب سے پہلا فرد ہوں جس کا نور اللہ نے خلق کیا. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. یعنی کہاں یہ کہ 40 برس تک یہ علم نہیں ہے کہ میں نبی ہوں یا نہیں، اور کہاں یہ مقام کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے خلقت کا آغاز اس بات سے کیا کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا.
تو ہم جو نظریہ رسالت کا لیتے ہیں وہ اہل بیت سے لیتے ہیں، اور یہ جو خلقت کا آغاز ہے یہ اول ما خلق اللہ النوری سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک لفظ کی وضاحت کر دوں، جہاں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے وہاں اللہ نے ایک لفظ دیکھیں، عربی زبان کی وسعت بہت زیادہ ہے، اردو زبان کی جو تہداری ہے، اردو زبان کی جو وسعت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اردو زبان میں ایک لفظ ہے ایک، لیکن عربی میں ایک کا مطلب ایک نہیں ہے، عربی میں ایک کے مختلف مراتب ہو سکتے ہیں۔ عربی میں واحد کو بھی ایک کہتے ہیں، عربی میں احد کو بھی ایک کہتے ہیں، لیکن واحد کا ایک ہونا اور احد کا ایک ہونے میں فرق ہے۔ واحد ایسا ایک ہوتا ہے جس کا دو ممکن ہو سکتا ہے، واحد ایسا ایک ہوتا ہے کہ جس میں ڈویلٹی ممکن ہو سکتی ہے، جو قابل تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن احد ایسا ایک ہوتا ہے کہ جس کا دو نہیں ہو سکتا، جو یکتا ہے، جس میں ڈویلٹی ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو جب خالق نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا تو کہا قل هو اللہ احد، لیکن جب مخلوق نے اپنی یکتائی کا اعلان کیا تو کہا انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے عقیدے میں آغاز خلقت کہاں سے ہو رہا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو خلق کیا، اور اس کے بعد نبی کے نور کے دو حصے ہوئے۔ ایک حصہ وہ ہے جو عبد المطلب کی صلب سے گزرتا ہوا جناب عبداللہ کی صلب میں آیا، دوسرا حصہ وہ ہے جو جناب ابو طالب کی صلب میں آیا۔ یہ آغاز خلقت ہے۔ اور ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کروں کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کنت نبیا وبین آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو 40 برس میں پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں، نبی کہہ رہے ہیں میں تب بھی نبی تھا جب آدم ماء و گل کے درمیان تھے، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں وہ سب آدم کی نسل ہیں، جتنے انسان گزر چکے وہ سب آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، جتنے انسان ابھی موجود ہیں وہ سب آدم کے بیٹے، آدم کی نسل، جتنے انسان ابھی آئیں گے قیامت تک وہ آدم کے بیٹے ہوں گے۔ ساری انسانیت آدم کے بیٹے ہے، مگر حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ تو اگر آدم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آدم کے بیٹے حسن و حسین کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی اصل میں، اپنی حقیقت میں نور ہیں۔ اور ویسے بھی یہ نور کیوں نہ ہوں، یعنی جب شیطان کو، ابلیس کو اللہ نے کہا تھا ام کنت من العالین، کہ تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھنے لگا، تو یہ عالین اس وقت کس کیفیت میں تھے؟ عالین جسمانی پیکر میں نہیں تھے، عالین نورانی پیکر میں تھے۔ ہاں یہ فرق ہے، یعنی یہ ان کا احسان ہے کہ یہ ہمارے لیے، یعنی ہم خاکی افراد کے لیے ان کا احسان ہے کہ جب یہ اس خاکنائے دہر میں آئے تو ایک خاکی پیکر کو اختیار کیا، ایک خاکی پیکر میں تشریف لائے۔ دیکھیے نور کی ایک عام مثال، یعنی نور کی ایک ٹینجیبل مثال، نور کی ایک محسوس یا مادی مثال آپ بجلی کی شکل میں لے سکتے ہیں کہ بجلی کی اپنی حقیقت ایک نور کی حقیقت ہے، بجلی کو براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا۔ تو بجلی جب آپ کے قریب آنا چاہے یا آپ بجلی سے استفادہ کرنا چاہیں تو ایک تار کا پیکر ہوتا ہے جس میں وہ نور کی حقیقت آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو یہی مثال سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی نورانی ہستی آپ کے درمیان آنا چاہے گی تو ایک خاکی پیکر میں آئے گی جس میں اس کی نورانیت پوشیدہ رہے گی، لیکن اس کی حقیقت ہمیشہ نور رہے گی۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ نور کا مرکز، وہ نورانی حقیقت جب اپنے اصل مرکز کی طرف واپس پلٹے گی تو وہ مخلوق جو ازلی نور ہے، وہ مخلوق جو جبریل ہے، وہ بھی ایک مقام پر کہے گا کہ اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ پہلی بات کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی۔ تین چیزیں یاد رکھیے گا کہ خاکی ہونے کی نسبت دی گئی، جبکہ ہمارے پاس جو اہل بیت علیہ السلام کی بتائی ہوئی سیرت ہے اس میں پیغمبر کی حقیقت نور کی حقیقت ہے۔ اور دوسری نسبت جو پیغمبر کی طرف دی گئی وہ نعوذ باللہ جہل کی نسبت دی گئی، یعنی اس طرح کے واقعات تاریخ میں
کتابوں میں بڑی بڑی کتاب. اچھا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں کتاب پر اعتراض کر دیا, اتنا بڑا راوی, اتنی بڑی کتاب, مگر ہماری مجبوری ہے, ہمارے لیے کوئی کتاب, کوئی راوی عظمت رسول سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. جتنا مرضی بڑا راوی ہو, جتنی مرضی بڑی کتاب ہو, کہ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا کہ پیغمبر ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور لوگوں نے پوچھا کہ آیا ظہر کی رکعتوں کی تعداد تبدیل ہو گئی ہے, لیکن بعد میں حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر نعوذ باللہ خود بھول چکے تھے, یعنی جہل کی نسبت رسول اللہ کی طرف دی گئی. اور ایک اور جو مشکل مسلمانوں نے, یہ وہی بنی امیہ کی تاریخ نے جو مشکل کریٹ کی, مشکل ایجاد کی, وہ یہ کہ امی کا ایک غلط ترجمہ یاد کر لیا کہ امی کا مطلب نعوذ باللہ ان پڑھ ہے, امی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. وہ ہستی جو خود یہ کہہ رہی ہے کہ انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اچھا عجیب بات یہ کہ جب صلح حدیبیہ میں امیر المومنین سے یہ بات, ہمارے یہاں مختلف ورژن ہے, لیکن امیر المومنین سے منسوب جو ایک روایت ہے کہ کہا کہ میں نہیں کاٹ سکتا, تو پیغمبر نے خود کاٹا. اگر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو خود کیسے کاٹ دیا؟ کوئی شخص بغیر پڑھے کسی بھی, یعنی ایک پوری تحریر میں فرض کیجیے چائنیز زبان میں تحریر ہو اور میں آپ سے کہوں کہ اس میں سے یہ لفظ کاٹ دیجئے, اگر آپ پوری چائنیز تحریر پڑھ نہیں سکتے تو اس ایک لفظ کو کاٹ کیسے سکتے ہیں؟ اور خود تمام تاریخوں نے لکھا کہ مولا امیر المومنین لکھنا بھی جانتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, اور پوری تاریخ میں کوئی شخص یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ علی نے فلاں سے علم حاصل کیا. علی خود بتاتے ہیں کہ میں نے کس سے علم حاصل کیا, کہ اللہ کے رسول نے مجھے ویسا علم سکھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ چگاتی ہے. اچھا یہ مثال بہت دقیق ہے, یعنی باقی کوئی اور مخلوق, کوئی اور جانور مختلف ہے چڑیا سے. باقی کوئی مخلوق, کوئی جانور اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے, دانہ کھلاتا ہے, تو اس میں تھوڑا سا تصرف کرتا ہے, یعنی اس کو چباتا ہے, اس کو نرم کرتا ہے, پھر اپنے بچے کو دیتا ہے. چڑیا کی مثال ایسی ہے کہ چڑیا جیسا دانہ اٹھاتی ہے ویسے ہی آگے پہنچاتی ہے. تو پیغمبر جیسا علم لیتے تھے ویسے ہی آگے علی تک پہنچاتے تھے. یا علی اللہم صلی علی. اچھا کسی بھی شخصیت کے علم کو ماپنے کا, کسی بھی شخصیت کے علم کو پرکھنے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ کہ اس شخص کے اساتذہ کون ہیں اور ان کے اساتذہ کے آثار کیا ہیں. یعنی یہ شخص فلاں کا شاگرد ہے, جیسے آپ سنتے ہیں مجتہدین کے بارے میں کہ یہ مجتہد ہے اور انہوں نے ان اساتذہ سے کسب فیض کیا. اور دوسرا معیار یہ ہے کہ اس کے شاگردان سے طے ہوتا ہے. جیسے علم عرفان کی ایک بہت بڑی شخصیت, بہت بہت بلند پایا شخصیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی آقا قاضی طباطبائی. یہ شخصیت بڑی شخصیت اس لیے کہلاتی ہے کہ خود ان کے اپنے آثار کم ہیں, لیکن ان کے جو شاگردان ہیں جن میں آیا بہجت بھی شامل ہیں, ان کے شاگردان کے آثار بہت زیادہ ہیں. تو کسی بھی شخص کی علمی قابلیت کو جانچنے کا جو معیار ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس کے اساتذہ کو دیکھا جاتا ہے کہ اساتذہ کون ہیں, جنہوں نے پڑھایا وہ کون ہے, اور شاگردان کو دیکھا جاتا ہے کہ شاگردان کون ہیں, شاگردان کے آثار کتنے ہیں. تو اللہ کے رسول کے معاملے میں یہ کیفیت ہمیں دو ہستیوں میں نظر آئی. پڑھانے والی ذات خود اللہ ہے جس کا اثر قرآن ہے, اور شاگردوں میں علی ابن ابی طالب ہے جس کا اثر نہج البلاغہ ہے. اچھا علم کے بارے میں ایک اور بات سن لیجیے. دیکھیے علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں جھوٹا دعویٰ ہو نہیں سکتا. دیکھیے میں ایک جھوٹا دعویٰ یہ کر سکتا ہوں کہ فلاں جگہ پر میرے پاس بہت بڑی جاگیر ہے, فلاں جگہ پر میرے پاس بہت بڑا محل ہے, اور آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ میرے دعوے کی تصدیق کر سکتے ہیں. لیکن دو باتیں ایسی ہیں, دو معاملات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں جھوٹا دعویٰ ہو نہیں سکتا. ایک میں علم کا جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا, اور دوسرا میں شجاعت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو علی کے علاوہ, اب یہ بات تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ علی کے علاوہ جس نے بھی سلونی کا
علی کے علاوہ جس نے بھی علم کا جھوٹا دعویٰ کیا خدا نے عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کروایا. علی کے سوا سلونی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. اور یہی دو چیزیں، یعنی یہ گفتگو، یہ بات میں دلیل اپنے طور پہ نہیں عرض کر رہا ہوں، قرآن گواہ ہے اس بات پہ کہ جب ایک قوم نے، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سردار مقرر کر دیں، ہمارے لیے ایک قائد مقرر کر دیں کہ جس کی پیروی میں ہم جہاد کریں، تو اللہ نے جناب طالوت کو مقرر کیا. اور جناب طالوت کو جب مقرر کیا تو اللہ نے جس فضیلت کے اوپر جناب طالوت کو مقرر کیا، وہ فضیلت دو چیزیں تھیں کہ اللہ نے انہیں علم میں زیادتی عطا کی اور جسم میں یعنی شجاعت میں زیادتی عطا کی. تو فضیلت کے یہ دو معیار ہمارے سامنے قرآن رکھ رہا ہے، ایک علم رکھ رہا ہے، ایک شجاعت رکھ رہا ہے. اور فضیلت کے یہ دو معیار، فضیلت کے یہی دونوں آثار اللہ کے رسول تک آئے. اور دو علامتوں میں اگر میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول کے سامنے فضیلت کی یہ دو علامتیں اس طرح سے تھیں کہ علم کی علامت قلم کی صورت ہے، شجاعت کی علامت علم کی صورت ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنی یہ دونوں ذاتی چیزیں علی کو دیں. صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول نے علی کو اپنے قلم کا وارث بنایا، خیبر میں علم کا وارث بنایا. اور تاریخ انسانیت میں علی وہ واحد امام ہے کہ جن کے دونوں بیٹے امام ہوئے. علی نے دونوں چیزیں آگے دی، حسن کو اپنے قلم کا وارث بنایا، حسین کو علم کا وارث بنایا. یا علی اللہم صلی علی محمد. دوسری بات واضح ہو گئی کہ علم کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے. اور تیسری بات، اسی لفظ امی کی وضاحت میں عصمت کی وضاحت کر دوں. دیکھیے امی کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ ان پڑھ، نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیکن امی کا اگر آپ لغوی معنی دیکھیں تو امی لفظ سے ہے، یعنی ماں کو کہتے ہیں عربی میں. امی کا مطلب کہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کہ جیسی وہ شکم مادر سے اس دنیا میں تشریف لائی تھی. جب ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو صاف و مطہر ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. تو یہ وہ ہستی ہے کہ جیسے ہی یہ دنیا میں تشریف لائے تو جتنے پاک و پاکیزہ یہ اس وقت ہے، وقت آخر بھی انہوں نے اپنی پاکیزگی اور طہارت کو ویسے ہی باقی رکھا. یہ امی ہے. اچھا، اور یہ ہدف یعنی یہ مقصد اللہ کا صرف اپنے رسول کے لیے نہیں ہے. ہم اگر اس کو ایک عمومی نظر سے دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے لیے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی خواہش، اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوں؟ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم غلطیاں کریں یا نہیں؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے پاک و پاکیزہ اللہ نے ہمیں رکھا، جس طرح سے پاک و پاکیزہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اپنی پاکیزگی اور طہارت کو بعد میں بھی ویسے ہی باقی رکھیں. تو جب اللہ ہمارے اور آپ کے لیے چاہتا ہے کہ ہم اپنی طہارت و پاکیزگی کو ویسا ہی باقی رکھیں تو جن ہستیوں کو اللہ اس کام کے لیے مامور کرے گا ان سے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور انہیں جب قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہے کہ تمہارے لیے رسول کی شکل میں اسوہ حسنہ موجود ہے، تو اب اگر رسول سے کوئی ایک معمولی غلطی کا شائبہ بھی ہو جائے تو پوری امت کے لیے اس کی پیروی میں لازم ہو جائے گا کہ امت اس غلطی کو دہراتی رہے. تو اس لیے یہ بات عقلاً ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے کسی قسم کی کوئی غلطی صادر ہو سکی ہو. تو بس گفتگو کو یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک معیار ہے. یعنی آپ تاریخ کے کسی بھی اختلاف کو اگر حل کرنا چاہیں، آپ تاریخ کے کسی بھی اختلاف کو اگر سولو کرنا چاہیں تو جو معیار ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہم اس تاریخ کو قبول نہیں کر سکتے کہ جو تاریخ پیغمبر کی طرف جہل کی نسبت دے رہی ہو، جو تاریخ پیغمبر کی طرف خاکی ہونے کی نسبت دے رہی ہو، اور جو تاریخ پیغمبر کی طرف خطا کی نسبت دے رہی ہو. باقی سارے مسائل اسی کے ذیل میں چلیں گے. آئندہ مجلسوں میں وضاحت کروں گا کہ اس کے ذیل میں جو باقی مسائل ایجاد ہوئے وہ کیا کیا تھے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد اب گفتگو جو کل جہاں پہ جس مقام پہ رکی تھی، لوگوں نے یہ نسبت رسول کی طرف کیوں دی؟ یعنی کل میں نے جملہ کہا تھا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے رہبر کو، جو اپنے سردار کو، جو اپنے پیغمبر کو، اپنے لیڈر کو
اپنے جیسا کہے، اپنے جیسا ہونے کی نسبت تھے، تو اللہ کے رسول کی طرف یہ نسبت کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جسے اپنے لیڈر سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے نبی سے، اپنے رہبر سے اقتدار چاہیے تھا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ تو مسلمان واحد قوم تھے کہ جنہیں اپنے لیڈر سے اقتدار چاہیے تھا۔ اچھا، اب یہ بات ہمارا کل میں قرآن کی آیتوں سے اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ اقتدار کیوں چاہیے تھا اور یہ حسد اصل میں کس سے تھا۔ تو اگر مسلمانوں کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اس وقت بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہمیں اقتدار چاہیے، آیا اللہ کے رسول اس بات کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یقیناً جانتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول اس بات کو جانتے تھے تو اللہ کے رسول نے واضح طور پر، اچھا یہ سوال اب ہمارے سے بھی بچوں سے آج کل ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول یہ چاہتے، اگر اللہ کے رسول یہ خواہش رکھتے تھے کہ ان کے بعد علی امام ہوں، ان کے بعد علی رہبر ہوں، تو واضح اعلان کیوں نہیں کر دیا؟ علی کو واضح نام لے کے نامینیٹ کیوں نہیں کر دیا؟ تو دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول دنیاوی بادشاہ نہیں تھے۔ اللہ کے رسول دنیاوی بادشاہ نہیں تھے۔ جہاں کہیں دنیاوی بادشاہت ہوتی ہے وہاں ولی عہدی کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول دنیاوی بادشاہ نہیں تھے۔ دیکھیے دنیاوی بادشاہت میں اور رسالت میں کیا فرق ہے؟ ہم اور آپ اگر اللہ کے یا خود مدینے کے لوگ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے تو دنیاوی بادشاہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کرتے تھے۔ جب ایک حاکم کے طور پر، جب ایک نبی کے طور پر قبول کر لیا تو یہ سعادت مندی تھی کہ دنیا کے معاملات میں بھی ان کی پیروی کرتے۔ لیکن دنیاوی بادشاہت میں اور رسالت میں ایک فرق یہ ہے کہ ابھی آپ پاکستان کے قانون کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، ابھی آپ یہاں پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے کہیں باہر جائیں، زیارات پہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، تو اب آپ کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب آپ جہاں پر ہیں وہاں کا قانون لاگو ہوگا۔ تو بس یہی فرق ہے دنیاوی بادشاہت میں اور دنیاوی حکومت میں اور رسالت میں، کہ دنیاوی بادشاہت، دنیاوی حکومت جغرافیائی حد میں محدود ہوتی ہے، رسالت عالمی ہوتی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان کے قانون سے باہر ہوں گے، رسول اللہ کی رسالت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول دنیاوی بادشاہ کے طور پر اپنا ولی عہد مقرر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دنیاوی بادشاہ تھے نہیں۔ اچھا، اب جب دنیاوی بادشاہ نہیں تھے تو کیا تھے؟ الہی عہدیدار تھے، خدا کی طرف سے صاحب منصب تھے۔ تو جب خدا کی طرف سے صاحب منصب تھے تو منصب آگے کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ کے پاس جو منصب ہیں وہ گویا ہم تین طرح سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ نبوت کا منصب ہے، نبوت اللہ نے ختم کر دی، یعنی نبوت آگے جا نہیں سکتی۔ رسالت کا منصب ہے، پیغمبر آخری رسول ہیں۔ عصمت ہے، عصمت آگے ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، عصمت پیدائشی ہوتی ہے۔ پیچھے جو چیز رہ گئی وہ اللہ کا ایک اور منصب ہے جسے ہم ولایت کہتے ہیں۔ ولایت کا اعلان اللہ کے رسول نے بہت واضح الفاظ میں کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یا علی تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا اہتمام تھا اس ایک مشکل کے مقابلے میں کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول سے اقتدار چاہیے تھا۔ بس کل گفتگو انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے کہ اللہ کے رسول کے باقی اقدامات کیا تھے اور معاشرے کی حالت کیا تھی۔ مسلمانوں کو اقتدار چاہیے تھا۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اگر کسی سے اقتدار چاہیے ہو تو مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، مختلف سازشیں کی جاتی ہیں، مختلف ظلم کیے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول سے اقتدار چاہیے، لیکن اقتدار کس قیمت پر چاہیے، اقتدار کس ظلم کے بعد چاہیے، اس کا اندازہ تاریخ نہیں لگا سکتی۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہو گئی۔ وہ قافلہ جو کل مدینے سے روانہ ہوا تھا، وہ قافلہ آج ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں حسین ابن علی کے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا تو حسین نے کہا کہ دوسرا گھوڑا لاؤ۔
جب دوسرا رہوار آیا تو اس نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ اب گویا یہ حسین کا اپنا اہتمام تھا کہ تاریخ میں اپنی ایک ایک مصیبت کو لکھوانا چاہتے تھے، ورنہ اگر گھوڑے کے معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے تو کیا حسین نہیں جانتے ہوں گے؟ 7 گھوڑے تاریخ نے لکھا کہ حسین ابن علی نے بدلے، مگر کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ حسین نے کہا کہ جو پاس کی آبادی کے لوگ ہیں ذرا انہیں تو بلاؤ۔ قریب میں بنی اسد کا قبیلہ رہتا تھا۔ جب بنی اسد کے لوگ قریب آئے تو حسین پوچھنے لگے کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ کسی شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولا اس جگہ کا نام ماریہ ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ اس جگہ کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس جگہ کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میرے مولا کس نام کے انتظار میں تھے۔ اچانک ایک بوڑھا آگے بڑھا اور کہا فرزند رسول اس مقام کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ بس اس لفظ کا آنا تھا۔ حسین نے کہا کہ واقعاً یہی کرب و بلا کی منزل ہے۔ عباس کو کہا عباس خیمے لگا دو، ہمارا قیام یہیں پر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک بار جب بنی اسد کے لوگوں سے پوچھنے لگے، کہا یہ زمین کس کی ہے؟ تو بتایا یہ گیا کہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ تو حسین نے کہا ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں فرزند رسول یہ زمین ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، یہ زمین ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں، مگر ایک گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے آگے چلے جائیے، اس لیے کہ اولاد انبیاء کو یہ زمین کبھی راس نہیں آتی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیموں سے شہزادی فضہ آئی اور کہا کہ علی کی بڑی بیٹی نے یاد کیا ہے۔ زینب کبریٰ کے پاس حسین گئے، کہا کہ بہن کیوں یاد کیا؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ ارے جب سے ہم یہاں رکے ہیں یہاں کی خاک اڑ اڑ کے میرے بچوں پہ گردے یتیمی کی خبر دے رہی ہے۔ بھیا اس مٹی سے تمہارے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا بہن زینب اب ہمیں قیامت تک کسی زمین پہ قیام کرنا ہے۔ ایک بار بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور زمین کو خریدا، کہا کہ اس زمین کو ہم تم سے خریدتے ہیں۔ اور سنو گے تاریخ نے یہ لکھا کہ جب زمین کا قبالہ یعنی زمین کا ڈاکومنٹ لکھا جانے لگا تو سنو گے کس کے نام لکھا؟ زمین کی جاگیر علی اکبر کے نام پہ تحریر کی۔ کربلا کی زمین کی جاگیر علی اکبر کے نام لکھی اور کہنے لگے کہ اے بنی اسد کے لوگوں ہم یہ زمین تمہیں ہدیہ کرتے ہیں، ہم یہ زمین تمہیں ہبہ کرتے ہیں، مگر ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمین پہ کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، اس زمین پہ کبھی ہل نہ چلانا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کچھ دیر گزرے گی کہ یہاں پہ ہماری قبریں ہوں گی، ہمارے ظاہر آئیں گے۔ کربلا میں دھوپ بہت ہے، کربلا میں گرمی بہت ہے، ہمارے ظاہروں کو ٹھنڈا پانی پلانا، ہمارے ظاہروں کو 3 دن مہمان رکھنا۔ 12 محرم کو جو قافلہ 12 محرم کو ایک جلوس نکلتا ہے بنی اسد کے لوگوں کا، وہ ظاہروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یہ تھوڑا سا پانی پی لو، کچھ کھجورے کھا لو، ہمیں ہمارے مولا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اور تیسری شرط حسین نے یہ رکھی کہ کچھ دن گزرے گے تو یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوں گے۔ بنی اسد کے مردوں سے کہا کہ ان لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا اب تم جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ جب بنی اسد کی عورتیں آ گئی اور کہا کہ تمہارے مرد اگر خوف کھائے انہیں غیرت دلانا، ان سے کہنا کہ یہاں کچھ لاشیں ہیں جو آل رسول کے پڑے ہیں انہیں دفنا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا وہ تم واپس جاؤ اور اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اور جب بچے آئے تو بچوں سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ اگر خوف کھائے تو کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔
بنی اسد اس کے بعد چلے گئے، 11 محرم کو بنی اسد پلٹے، مگر خوف کے مارے مقتل میں نہیں جاتے تھے۔ ایک لمحہ وہ آیا جب عورتوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم گھروں میں کھانا پکائے، آل رسول کے لاشیں وہاں پڑے ہو، یہ لاشوں کو دفنانے آئے، مگر لاشیں بے گور و کفن تھے، کسی لاشے پہ اس کا سر نہیں تھا۔ دور سے ایک سوار کو آتے دیکھا، بس آخری جملہ دیکھا کہ سید سجاد بھائی جہاں سے امامت آئے، کہا آپ کون ہے؟ کہا میں تمہارے زمانے کا امام ہوں، میں ان لاشوں کا وارث ہوں۔ کہا آقا ہمیں بتائیے کہ کون سا لاشا کس کا ہے؟ سید سجاد نے سارے لاشوں کو تیار کیا، اس کے بعد بابا کے لاشے کو تیار کیا۔ خدا کسی بیٹے پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے جو سید سجاد پہ آیا۔ باپ کے لاشے پہ لکھا ھذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے، الذی قتل عطشانا، جو پیاسا قتل کر دیا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمیں روز محشر جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار حاضرین ان کے اہل خانہ میں جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو بیماریوں سے سید سجاد کے واسطے شفا یابی عطا فرما۔ پروردگار حاضرین ان کے اہل خانہ میں جتنے مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو اپنے غیب سے عطا فرما۔ پروردگار جتنے لوگ پریشان حال ہیں اس فرش عزا کا صدقہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار اپنے آخری امام، ہماری آخری حجت امام زمان کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار فرما۔